ایکسیبیشن ٹیم کو گھنے جنگل کے بیچ زمین کے اندر جاتا ایک پائپ دکھائی دیتا ہے۔ یہ بہت حیرانی کی بات تھی کیونکہ جہاں وہ کھڑے تھے وہ ڈیڈ والکینو تھا، جہاں پودے اور گھاس سے پوری طرح کور کر لیا تھا۔ پائپ کے اندر دیکھنے کے لیے نائٹ ویژن کیمرہ بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔ کیمرہ اندر گیا اور قریب 30 میٹر اندر جانے کے بعد بہت بڑے ٹنل کا منظر کیپچر کیا گیا۔ یہ 1 مارچ 2018 کا سن تھا۔ ایکزیبیشن ٹیم ساؤتھ پولینڈ کے اندر لبنان کے قریب زمین کے کچھ 30 میٹر نیچے کچھ انوکھا دیکھنے والی تھی۔ کیوریوسٹی ہب میں خوش آمدید ناظرین، اس ٹنل کے اندر جب کیمرہ گھمایا گیا تو حیرت انگیز طور پر ان کو ایک پٹری دکھائی دی۔ ابھی وہ اس کی کشمکش میں ہی تھے کہ یہاں پٹری کا کیا کام، تو دور کھڑی ایک مین کارڈ نے ان کی توجہ اپنی طرف کر دی۔ جب لوکل اتھارٹیز کو پتہ چلا تو وہ ورلڈ وار 2 کے زمانے کے ایک کھو جانے والے ٹنل کا میپ لے کر آئے۔ معلوم پڑا کہ یہ ٹنل قریب 80 سال پہلے ورلڈ وار 2 کے لیے بنایا گیا تھا، اور پہلے کئی سالوں سے یہ لوکل اتھارٹیز اسی ٹنل کی تلاش کر رہی تھی۔ اس ٹنل کی انٹرنس کو بھاری پتھر رکھ کر بند کر دیا گیا تھا، جس کے آگے سالوں کی مٹی اور گھاس پھوس نے اس کی انٹرنس کے نشانات مٹا دیے، لیکن اندر سے یہ ٹنل ہو بہو میپ پہ دکھنے والے ٹنل سے میچ کر رہا تھا۔ اس کے اندر پٹری اور مائن کارٹ دیکھ کے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ورلڈ وار 2 میں سامان اسٹور کرنے میں کام آتا تھا۔ ٹنل میں موجود اکثر لوہے کے سامان کو زنگ لگ چکا تھا، اور یہاں بیلچا، ڈرل بائٹس جیسے ٹولز اسی حالت میں ملے جو 80 سال پہلے رکھے تھے۔ ورلڈ وار 2 کے دوران نیزی اور جاپان جیسی کنٹریز کا مقابلہ تھا امریکہ اور برٹن جیسے ملک سے۔ اس دوران ہٹلر کو فوج نے ہزاروں کی تعداد میں بنکرز بنایا تھا۔ شروعات بے شک ہٹلر نے کی تھی، لیکن بعد میں الائڈ فورسز نے بھی انڈر گراؤنڈ ٹنلز اور بنکرز کے استعمال کرنا شروع کیا۔ ورلڈ وار 2 کے دوران بنکرز کافی اسٹریٹجک امپورٹنس رکھتے تھے، اور ان کا مقصد ڈیفنس اور آفینس دونوں کے لیے تھا۔ کہیں پہ ان کا کام دشمنوں کے حملے سے بچنا ہوتا، اور کہیں یہ دشمن پر حملہ کرنے کے لیے کام آتے تھے۔ یہ بنکرز دشمن کے ایک اسٹرائکس اور آرٹلری شیل سے حفاظت کرتے اور شولڈرز اور ایک سیکیور فیس فراہم کرتے تھے۔ ڈیفنس بنکرز کو فرنٹ لائن پر اس طرح ڈیزائن کیا جاتا تھا کہ وہ دشمن کے حملوں کو روکا جائے۔ جرمنی کی اٹلانٹک وال جو الائڈ فورسز کے خلاف ایک مضبوط رکاوٹ تھی، ساتھ ہی کچھ بنکرز کو پلاننگ کے لیے یوز کیا گیا، جہاں سے کمانڈرز اپنے آپریشنز کو سیکریٹلی مینیج کرتے۔ ورلڈ وار 2 میں اتنے زیادہ انڈر گراؤنڈ بنکرز اور وارز روم کنسٹرکٹ کیے گئے تھے کہ آج بھی ان کو کاؤنٹ کرنا مشکل ہے، کیونکہ ان میں سے ہزاروں کی تعداد میں آج بھی زمین کہیں دفن ہے۔ کہا جاتا ہے ورلڈ وار 2 میں الائڈ اور ایکسس پاور نے بنکرز پر اتنے پیسے خرچہ کیے تھے کہ پوری دنیا میں آئرن اور سیمنٹ کی شارٹیج ہو گئی تھی۔ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق ان بنکرز کو بنانے کے لیے آج کے ٹائم کے 500 بلین سے $1 ٹریلین کا خرچہ آیا۔ ایسے سمجھ لو کہ امریکہ اور افغانستان میں چلانے والی وار میں روزانہ $300 ملین خرچہ آتا تھا، تو ورلڈ وار 2 میں روزانہ $460 ملین خرچہ آتا تھا۔ یہ تو وہ خرچہ ہے جو صرف کنسٹرکشن میں لگا۔ ورلڈ وار 2 میں مین پاور، لاجسٹکس اور ایمونیشن کا خرچہ اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ ہسٹری میں کچھ بنکرز کے بارے میں جانتے ہیں۔ دی اٹلانٹک وال ایک بہت بڑا کوسٹل ڈیفنس سسٹم تھا جو جرمنی میں ورلڈ وار 2 میں بنایا ہے۔ یہ اتنا بڑا تھا کہ جو 3800 کلومیٹر تک یورپ کے کوسٹ لائن پر پھیلا ہوا تھا، جس کا مقصد سمندر کے الائڈ فورسز کے اٹیک سے بچنا تھا۔ 1940 سے 1944 کے درمیان بنائے گئے اس سسٹم میں ہزاروں بنکرز، ایمونیشن ڈپوٹ اور فورٹ شامل تھے۔ ہٹلر کے اس وقت فرانس کے کافی علاقوں اور بھی قبضہ تھے۔ اٹلانٹک وال کا ایک حصہ ناردرن فرانس میں بھی پھیلا ہوا تھا، جہاں لانگ سرمر نامی آرٹلری بیٹری انسٹال کی گئی۔ یہ بنکرز ہیوی بم کو فیس کرنے اور اٹیکس کے لیے ڈیزائن کیے گئے تھے۔
ناروے کی بات کی جائے تو اس کا نچلا حصہ نارتھ اٹلانٹک اوشین سے آنے والی الائڈ فورسز کو روکنے کا کام آ سکتا تھا۔ تبھی ہٹلر نے یہاں پر اٹلانٹک وال کے کچھ حصے بنائے ہوئے تھے۔ اس وقت نیدرلینڈز بھی ان کے قبضے میں تھا۔ اس کے کوسٹ پر بھی ہزاروں بنکرز بنائے گئے تھے۔ جرمنی کی اس پوری اٹلانٹک وال، جس میں اراؤنڈ بنکرز، ڈپورٹ فورٹ، ٹنل اور آرٹلری بیٹری شامل تھی۔ ان کو فریٹز ٹوڈ نامی ایک جرمن کمپنی کے انجینئر نے بنایا تھا۔ 2,60,000 ورکرز، جن سے اسٹرکچر 3 سے 4 سال میں زبردستی بنوایا گیا، جس میں کچھ قیدی بھی شامل تھے۔ آج بھی اٹلانٹک وال کے کچھ پارٹس ہسٹوریکل مومنٹس کے طور پر موجود ہیں، جو ورلڈ وار 2 کے انجینئرنگ اور اس پر ہونے والے خرچے کا احساس دلاتے ہیں۔ جب ہٹلر نے اٹلانٹک وال بنائی تب الائڈ پاور کے خیال میں بھی نہیں تھا کہ آگے چل کر کتنی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر 1942 میں ایک انسیڈنٹ ہوا جس نے امریکہ کو برٹن دونوں کی آنکھیں کھول کر رکھ دی۔ کینیڈین فورسز جو الائڈ پاور کا حصہ تھی، انہوں نے فرانس کے علاقہ ڈپی پر حملہ کرنے کی پلاننگ کی، جس کو آج بھی ڈپی ریڈ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس اٹیک کا مقصد ہٹلر کی بنائی گئی اٹلانٹک وال کو سمجھنا تھا کہ وہ کام کیسے کرتی ہے۔ ان مضبوط بنکرز الائڈ اٹیک کو پوری طرح ناکام بنا دیا۔ الائڈ ٹراپس جو کوسٹ لائن پر لینڈ کرنے کا سوچ رہے تھے، وہ جرمنی کی پاورفل کراس فائر کا شکار بن گئے۔ یہ الائڈ پاور کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا تھا، کیونکہ ان کو اٹلانٹک وال کی مضبوطی سے اتنی امید نہیں تھی۔ اس مشن میں 6,000 الائڈ سولجر آئے تھے، جن میں سے 3,600 یا تو مارے گئے یا تو قیدی بنا دیے گئے۔ ڈپی ریڈ کے بعد الائڈ پاور کو سمجھ آ گیا کہ اگر انہوں نے ہٹلر کی حکومت پر حملہ کرنے ہے تو ان کو اپنے ڈیفینس سسٹم بنکرز پر پیسے خرچہ کرنے پڑیں گے۔ تو یوکے، فرانس اور سوویت یونین کے ساتھ کینیڈا میں بھی بنکرز اور ٹنلز کی کنسٹرکشن میں خوب خرچہ کیا گیا۔ کیلز وال پر روم ایک انڈر گراؤنڈ کمپلیکس تھا جو لندن میں بنا تھا۔ یہ ورلڈ وار 2 میں برٹش پرائم منسٹر ونسٹن چرچل کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ یہ کمپلیکس اسپیشلی اس لیے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ جرمنی کے ایئر اسٹرائک سے محفوظ رکھا جا سکے۔ فرانس کی میگینو لائن جو ورلڈ وار 1 میں بنائی گئی تھی، یہاں بھی ٹنل اور نیو بنکرز بنائے گئے۔ فرانس کو یقین تھا کہ یہ سسٹم ان کو محفوظ رکھے گا، لیکن جرمنی نے میگینو لائن کو سائیڈ رکھے ہوئے بیلجیم کے راستے فرانس پر قبضہ کر لیا۔ دنیا کے دوسرے کونے میں موجود جاپان کو ورلڈ وار 2 میں ہٹلر کے ساتھ دے رہا تھا، وہاں پر بھی کافی انڈر گراؤنڈ بنکرز بنائے گئے۔ ایک پورا نیٹ ورک بنایا گیا جس میں ہڈن آرٹلری پوزیشن، اسٹوریج روم اور لیونگ کوارٹرز شامل تھے۔ یہ ٹنل الائڈ فورس کے حملے کے وقت سرپرائز اٹیک کرنے کے لیے یوز ہوتے تھے۔ اوکینوا کے بنکرز اور ٹنل بڑے ڈیفیکلٹ تھے۔ جاپانیز سولجر ڈیفینس اور ریزیڈنٹس کے لیے پوزیشن میں رہتے۔ یہ ڈیفینس سسٹم الائڈ اٹیک کو فیل کرنے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مارنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ ورلڈ وار 2 کے دوران تمام ملکوں کے بنائے گئے بنکرز کی انجینئرنگ کسی مدکار سے کم نہیں ہے۔ ایک تو جنگ کا ماحول، اوپر سے ہر چیز کی اسٹوریج، اور ان سب کے ساتھ ہر وقت ایئر اسٹرائک کا خطرہ۔ انڈر گراؤنڈ ٹنل کی کنسٹرکشن میں ورکرز کی سانس رکنے سے موت بھی ہو جاتی تھی، لیکن ان سب کے باوجود ہزاروں بنکرز بنائے گئے، بلکہ آج تک کچھ بنکرز اپنی صحیح حالت میں زمین میں چھپے ہوئے ہیں۔ ایک طریقہ تھا ان سب بنکرز کی لوکیشن کا پتہ لگانا، وہ تھا ہٹلر کی گورنمنٹ کا سیکرٹ ڈاکومنٹ، لیکن وہ بھی کسی ایسی جگہ چھپایا گیا جس کا صرف اس کو ہی پتا تھا جس نے چھپایا۔ اس بنکرز کو اس طرح بنایا جاتا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ یہاں کوئی بنکر ہے۔ اسی وجہ سے یہ بنکرز جنگ کے بعد چھپے کے چھپے رہ گئے۔ انڈر گراؤنڈ بنکرز کے لیے
वेंटिलेशन सिस्टम बनाए गए जो फ्रेश एयर को अंदर लेके जाते। हिटलर ने अपनी हुकूमत में कई बंकर्स का सहारा लिया, जिसमें कुछ मशहूर बंकर्स ईगल नेस्ट है, ये जर्मनी में है, जो न सिर्फ सीक्रेट मीटिंग्स के लिए यूज होता बल्कि रिलैक्सेशन के लिए भी यूज होता था। दूसरा बंकर फुहेरर बंकर्स है, जिसको 1944 में बनाया गया। ये बंकर नहीं बल्कि पूरा हेडक्वार्टर था। ये आर्टिलरी और बॉम्बिंग से सेफ था। हिटलर ने अपने आखिरी दिन इसी बंकर्स में गुजारा और 30 अप्रैल 1945 को यही अपनी जिंदगी खत्म की। आज इस बंकर का कोई हिस्सा भी सरफेस पर नहीं दिखता, लेकिन ये जगह वर्ल्ड वॉर 2 की डार्क चैप्टर है। अब बात करते हैं ऐसे बंकर की जहां हिटलर ने सबसे ज्यादा दिन गुजारे। ये वुल्फ लेयर नामी बंकर, जो बंकर कम किला ज्यादा लगता है, जो नॉर्थ जर्मनी के जंगल के बीच में मौजूद है। इसके अंदर हिटलर का बेडरूम और चारों तरफ ऑफिस मौजूद थे। इसी कॉन्क्रीट की चार्ट 7 मीटर मोटी बनाई गई थी, जो बंकर्स और एयर स्ट्रिक और बॉम्बिंग से महफूज रखती थी। और इसका गेट भी मोटी स्टील से बनाया गया था, जो केमिकल अटैक से बचने के लिए था। ये इतना मजबूत बंकर है जो ऐसी इजिप्शियन बॉम्ब की तरह लगता है, और इस बंकर को आज भी अटैक करके तोड़ा नामुमकिन है। इसमें सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि इसमें एक भी विंडो नहीं रखी गई। यहाँ एक वेंटिलेशन का सिस्टम लगाया गया जो बाहर से फ्रेश एयर को अंदर लाता था। इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी इस बंकर को जंगल की लैंड स्पेस में इनविजिबल किया गया। इसकी छत पर मिट्टी डालकर वही दरख्त लगाए गए जो आसपास जंगल में मौजूद थे, ताकि ऊपर से कोई भी प्लेन गुजरता तो उसको थोड़ा सा भी शक न आए कि ये नीचे हिटलर का हेडक्वार्टर मौजूद है। एलाइड पावर यूके, यूएसए और कनाडा की बाकी फोर्सेस ने जर्मनी की अटलांटिक वॉल और बंकर्स को तोड़ने के लिए काफी साल प्लानिंग की। हिटलर से मुकाबला करने के लिए 1,56,000 ट्रॉप्स, 5,000 से ज्यादा शिप्स और 11,000 एयरक्राफ्ट यूज किए गए। ये 6 जून 1944 का दिन था, जिसे डी डे के नाम से याद किया जाता है। इस दिन जर्मनी ने अटलांटिक वॉल के बंकर्स को आर्टिलरी से अलाइड फोर्सेस का सामना किया, लेकिन उनकी प्लानिंग इतनी कामयाब न रही और अलाइड फोर्सेस के सोल्जर ने हिटलर की फौज का खुलकर सामना किया और आखिरकार यूरोप को हिटलर के कब्जे से आजाद करवा लिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।